اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی خواتین میں سے ایک بہت بہادر خاتون تھی، جن سے یہ روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جب یرموک میں گئی حضرت اسماء بنت یزید تو انہوں نے وہاں جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا۔ ان کے پاس کوئی تلوار، کوئی ہتھیار وغیرہ ایسی چیز نہیں تھی، وہ تو باقی جوان بہادر لڑنے والے جو مرد تھے وہ لے کے گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جہاں خیمے لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک قلعہ اکھیڑا خیمے کا، اس قلعے کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کیا اور 9 کافر انہوں نے اس قلعے کے ساتھ مار دیے۔ اتنی بہادر خاتون یہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا ہمیں پیش کر دیا کہ چلیں جی آپ کھا لیں۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو خواہش نہیں ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ دونوں کو جمع نہ کریں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو پھر کھانا کھا لیں، اوپر سے جھوٹ تو نہ بولیں۔ ایک بھوک بھی ہے اوپر سے جھوٹ بھی ہے، دونوں کو جمع تو نہ کر لیں۔ اس میں چند ایک باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں کھانے پر بلانا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے رسماً، اور ہمارے ہاں چونکہ ثقافت اور لوگوں کا ایک طریقہ کار ایسا ہے کہ کھانے پر جو بھی بلا لے تو آگے سے کہہ دیتے ہیں لو جی بس آپ بسم اللہ کر لیں، کھا لیں، ہم نے کھا لیا، ہمیں بھوک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تواضع کی خاطر ایسے کہہ دیتے ہیں۔ ایک تو جس نے صلح کرنی ہے کھانے کی، اس بندے میں بھی بناوٹ نہ ہو، وہ بناوٹی نہ کہہ دے آ جائیں جی کھانا کھا لیں، اور تواضع کی خاطر نہ کہہ دے کہ لو جی میں نے صلح نہیں کی تو پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اگر کھانا ہے اور اتنی گنجائش ہے اس کے برابر کی جس کو آپ دعوت دے رہے تو پھر آپ کو اسے دعوت دینی چاہیے اور دل سے دینی چاہیے۔ اور پھر جس کو دعوت دی جا رہی اگلا جو شخص ہوگا اس میں بھی 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر تو اسے بھوک ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور کھانا بھی ہے تو بیٹھ کے کھانا کھا لے، یہ نہ کہے کہ میں نے نہیں کھانا۔ اور اگر اسے نہیں ہے تو پھر اس کو انکار کر دینا چاہیے، اور اس کا انکار کرنا بنتا بھی ہے۔ لیکن اگر اسے بھوک بھی ہے اور انکار بھی کر دے تو اب وہ اپنا 2 نقصان کرے گا۔ ایک نقصان تو یہ کر لے گا جس کھانے کی دعوت اسے دی گئی اس نے اللہ کے اس رزق کو، کھانے کو ٹھکرا دیا۔ اور دوسرا جو نقصان ہے وہ اس کے دین کا نقصان ہے کہ اس کے اندر خواہش ہے، طلب ہے، بھوک ہے، لیکن اس سارے کے باوجود وہ جھوٹ بول کے کہتا ہے کہ مجھے طلب ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کوئی تمہیں کھانے کی دعوت دے، کھانے پر بلائے، تو یہ چیز ملحوظ خاطر ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ نے اگر طلب ہے تو کھانا تناول کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت دے۔ اللہم صلی علی محمد